السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم بن سلیمان نے بتایا، میری تلاش اور گرفتاری کا شاہی پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ میں ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا، کہیں سکون نہ تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں ہیرا پہنچا اور صحرا میں ایک بدو کے ہاں پناہ گزین ہوا۔ موت میرے تعاقب میں تھی اور میں اس سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ میرے سر پر ہر وقت خوف منڈلاتا رہتا تھا کہ نہ جانے کب مجھے دھر لیا جائے۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھا تھا، صحرا پر نگاہیں گاڑ رکھی تھیں کہ دور سے کالے جھنڈے نظر آئے۔ کوفہ سے نکلنے والا یہ قافلہ ہیرا کی جانب آ رہا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا۔ میری چھٹی حس کہنے لگی کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، ممکن ہے کسی نے مخبری کر دی ہو۔ قافلہ ابھی دور تھا، میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے نکل بھاگا۔ کوفہ آ گیا۔ سامنے کوئی منزل نہ تھی، نہ میں کسی گھرانے کو جانتا تھا جو مجھے پناہ دیتا یا مدد کرتا۔ میں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر رہا تھا۔ لوگوں کی نگاہیں ایسی چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں جیسے وہ میری تلاش میں ہیں۔ اچانک مجھے ایک بڑا گھر نظر آیا۔ اس کا دروازہ بہت بڑا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ صاحب خانہ کوئی امیر کبیر اور اثر و رسوخ والا آدمی ہے۔ میں غیر ارادی طور پر اس گھر میں گھس گیا۔ اس کا صحن بہت کشادہ تھا۔ وہاں بہت اجلے کپڑے پہنے ہوئے ایک باوقار شخص نظر آیا جو نہایت معزز اور محترم نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو فوراً پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں ایسا آدمی ہوں جو اپنی موت سے ڈرتا پھر رہا ہے اور تم سے پناہ کا طلبگار ہے۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندرون خانہ اس کی بیویوں کے حجروں کے ساتھ ایک کمرہ تھا۔ اس نے مجھے وہاں ٹھہرا دیا۔ میں ٹھہر گیا۔ صاحب خانہ کا حسن سلوک یہ تھا کہ روزانہ میرے لیے انواع و اقسام کے کھانے چنے جاتے۔ میں نہایت سکون سے رہ رہا تھا۔ اس نے مجھے کبھی کوئی گفتگو نہ کی، نہ میرے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں، میرا جرم کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو میری تلاش میں ہیں۔ ہاں، ایک بات میں اچھی طرح نوٹ کرتا تھا کہ وہ روزانہ صبح سویرے کہیں نکل جاتا تھا اور ظہر سے پہلے واپس آتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ میں تمہیں روزانہ جاتے دیکھتا ہوں، تم کہاں اور کس کام کے لیے جاتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے باپ کو ابراہیم بن سلیمان نے قتل کر دیا تھا۔ مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ ہیرا ہی میں چھپا ہوا ہے۔ میں روزانہ اس کا کھوج لگانے جاتا ہوں تاکہ اس سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکوں۔ جو ہی میں نے یہ بات سنی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ میں نے اس سے اس کا نام اور اس کے والد کا نام پوچھا۔ اس کے جواب سے فوراً معلوم ہو گیا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بہت دنوں سے میری میزبانی کر رہے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ میں بھی تمہارا حق ادا کروں۔ تم نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا ہے، یقیناً اس کا بدلہ میری طرف سے بھی ملنا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں کہ تم جس شخص کو تلاش کر رہے ہو وہ کہاں ہے۔ اس نے نہایت بے تابی سے کہا، ہاں ہاں جلدی بتاؤ، وہ شخص کہاں چھپا ہوا ہے؟ میں نے کہا، میرے معزز میزبان، میں ہی وہ شخص ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہارے باپ کا قاتل تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے موجود ہوں کہ میرا نام ابراہیم بن سلیمان ہے۔ تم بڑی خوشی سے اپنا بدلہ لے لو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، یوں لگتا ہے کہ مسلسل چھپے رہنے اور اپنے گھر والوں کی جدائی کی وجہ سے تم موت کو پسند کرنے لگے ہو۔ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تم سے یہ حقیقت چھپانا نہیں چاہتا کہ تمہارے باپ کا مطلوبہ قاتل میں ہی ہوں۔
میں نے تمہارے والد کو فلاں مقام پر فلاں دن اور فلاں تاریخ کو قتل کر دیا تھا۔ جب اس نے تفصیل سے سارا واقعہ سنا اور میری بیان کی ہوئی باتوں پر غور کیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے شرارے کوندنے لگے۔ وہ دیر تک خلا میں گھورتا رہا اور کچھ سوچتا رہا، پھر یوں لگا جیسے اس نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ اچانک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم ایک دن میرے قادر مطلق پروردگار اور منصف حاکم کے روبرو میرے والد سے ضرور ملو گے اور وہ تم سے تمہارے ظلم، تمہاری سفاکی اور خون ناحق کا بدلہ لے لے گا۔ اب رہا میرا معاملہ تو امر واقعہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی تھی، تمہیں بچانے کا عہد کیا تھا، لہٰذا میں اپنا وعدہ توڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں بدعہدی کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً میری نظروں سے دور چلے جاؤ۔ ممکن ہے میں اپنے نفس پر قابو نہ پا سکوں اور اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لوں۔ پھر اس نے 1000 دینار میری طرف بڑھا دیے اور کہا، یہ رقم بطور زاد راہ ہے، یہ لے لو اور چلتے بنو۔ مجھے بڑی شرم آئی، میں نے دینار لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چل دیا۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں اگر کسی شخص کو اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا پایا ہے تو یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے میری وحشت کے دنوں میں پناہ دی تھی اور یہ جان لینے کے باوجود کہ میں اس کے باپ کا قاتل ہوں مجھے معاف کر دیا تھا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔